روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میری درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں۔ بے بسی سے زیادہ وحشت ناک کوئی اور چیز نہیں، بے بسی سے زیادہ اذیت ناک کوئی اور شے نہیں۔ بے بسی انسان کو روز زندہ کرتی ہے اور روز مار دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا خاموش قتل کرتی ہے کہ عرصے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ بے بسی انسان کو تھوڑا تھوڑا کر کے مارتی رہتی ہے، کھاتی رہتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بے بس انسان ہو اور بے بسی اسے کھا نہیں رہی ہو۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ وحشت ناک اور اذیت ناک اگر کوئی چیز کا وجود ہے تو وہ بے بسی ہے۔ یہ قتل کسی بندوق سے نہیں ہوتا، اس میں خون نہیں بہتا، لاشیں نہیں گرتی، مگر روز ایک پوری انسانیت دفن ہو جاتی ہے۔ یہ قتل انسان کی بے بسی کہلاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان جیتا تو ہے مگر اس کی زندگی سے اختیار چھین لیا جاتا ہے، جب اس کی آواز شور میں بدل دی جاتی ہے اور اس کے سوال جرم بن جاتے ہیں۔ انسان کی بے بسی کبھی حادثہ نہیں ہوتی، یہ ایک منظم نظام پیدا کرتا ہے۔ وہ نظام جو غربت کو مقدر کہتا ہے، جو تعلیم کو مراعات بناتا ہے، جو انصاف کو طاقت وروں کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور عزت کو طبقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ عظیم فلسفی فوکو نے کہا تھا، طاقت سب سے پہلے انسان کے جسم کو نہیں، اس کے شعور کو قید کرتی ہے۔ پاکستان میں یہی قید نظر آتی ہے۔ یہاں انسان کا بدن آزاد ہے مگر اس کا شعور اجازت ناموں کا محتاج ہے۔ یہاں ادارے شور پیدا کرتے ہیں مگر انصاف نہیں۔ یہاں وعدے بنتے ہیں مگر حقیقت نہیں۔ یہاں انسان کو اتنا تھکا دیا جاتا ہے کہ وہ سوال کرنا چھوڑ دے، اور جب کوئی قوم سوال کرنا چھوڑ دے تو اس کا مستقبل طے کر دیا جاتا ہے۔ عظیم فلاسفر نیٹشے کہتا ہے، انسان دکھ برداشت کر لیتا ہے مگر بے معنی دکھ نہیں۔ پاکستانی انسان کا دکھ بے معنی بنا دیا گیا ہے۔ وہ دکھ جو بدلتا کچھ نہیں، جو سوار نہیں دیتا، جو صرف تھکا دیتا ہے۔ یہاں بھوک سے پہلے عزت مرتی ہے۔ یہاں سب سے پہلے انسان کو شرمندہ کیا جاتا ہے، اس کی غربت پر نہیں، اس کی کمزوری پر، اس کے سوال پر۔ اور جب عزت مر جائے تو انسان بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ بے بسی کی سب سے خطرناک صورت وہ دن ہوتا ہے جب انسان یہ مان لیتا ہے یہی مقدر ہے، کچھ نہیں بدل سکتا۔ یہ جملہ کسی بھی آئین سے زیادہ
ظالم ہوتا ہے۔ یہ جملہ انسان کو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ یہ پورے نظام کے خلاف گواہی ہے، کیونکہ جو سماج انسان کو بے بس بنا دے وہ صرف ترقی نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی روح کھو دیتا ہے۔ اور آج پاکستانی ریاست اور سماج اپنی روح کھو چکی ہے، اس لیے کہ اس کے لوگ انتہا سے زیادہ بے بسی کی حالت میں ہیں، اور بے بس آدمی زندہ نہیں بلکہ مردہ ہوتا ہے۔ اس کے خواب، اس کی خواہشیں سب کی سب مر چکی ہوتی ہیں، اور جس سماج میں انسان مر جائے وہاں ترقی ایک خواب ہوتی ہے، اور وہ ریاست جس سماج میں اس کے لوگ مر جائیں اس سے زیادہ کوئی ریاست بے بس نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب آپ اپنے شہریوں کو بے بس کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی ریاست کو بے بس کر رہے ہوتے ہیں، اور بے بس ریاستیں انسان کو خوشیاں نہیں بلکہ دکھ دیتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بے بسی سے بڑا دکھ، وحشت اور اذیت کوئی اور نہیں۔ خدا حافظ۔